اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ، دین کے اندر ہر چیز کو داخل کرنا یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو کیا کرتا ہے؟ جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ نے سمجھنا ہے ہر بات، ایسے نہیں کہ بس چلتے رہو، جس کا جیسے دل کرے بس ایسے ہی چلے، نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، مجھے کہا، کہتا مفتی صاحب ہم اور آپ جب آذان دیتے ہیں تو فرمایا آذان سے پہلے ہم لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھے میری بات آپ کو؟ مجھے کیا کہا؟ مفتی صاحب جب ہم اور آپ آذان دیتے ہیں تو ہم اور آپ آذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے بریلوی بھائی آذان دیتے ہیں وہ آذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ تو پھر میں نے اسے کہا ایک ہوتا ہے عقلی دلیل، عقل سے سمجھانا ہے، ایک ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے دلیل، اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل۔ میں نے کہا آپ آذان دینا شروع کرو، میں نے کہا میں بھی آپ کو جواب دوں گا۔ اس نے آذان شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی شروع ہو گیا آذان۔ آذان شروع ہوا، آخر کہاں پہ ختم ہوا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں اس نے آذان ختم کیا۔ میں نے کہا نہیں، ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھو۔ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا ایک آدمی اگر ساری زندگی کہے لا الہ الا اللہ اور وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا آپ نے آذان کی شروع کی اللہ اکبر سے اور ختم آپ نے کہاں کیا؟ لا الہ الا اللہ پر۔ تو میں نے کہا ساتھ میں پر محمد الرسول اللہ بھی تو پڑھو۔ تو اس نے کہا نہیں، نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان کی شروع کہاں سے کی؟ اللہ اکبر سے، اور ختم کہاں پہ کی؟ لا الہ الا اللہ پر۔ تو میں نے کہا کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں لا الہ الا اللہ پر آذان کو ختم کر کے محمد رسول اللہ نہیں کہا، تو پھر میں نے کہا جب کہ آذان کے آخر میں نبی کا نام نہیں آیا تو پھر میں نے کہا شروع میں تم درود کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، سمجھ نہیں آئی؟ تو کہتا آپ آذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے ہو۔ تو میں نے کہا آپ آذان پڑھو۔ تو آذان پڑھ گئی، اس نے کہاں پہ آذان ختم کیا؟ لا الہ الا اللہ پر۔ تو میں نے کہا ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی تو پڑھو۔ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں صحابہ نے نہیں پڑھا ہے۔ تو پھر میں نے کہا پھر صحابہ نے شروع میں کہاں پڑھا تھا یہ دکھاؤ۔ آذان ختم ہو، آخر میں ہم درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آذان کی دعا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا جہاں ثابت ہو وہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں، جہاں ثابت نہیں وہاں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو؟ تو دین میں اپنے سے اضافہ کرنا کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ سمجھے میری بات آپ کو؟ یہ ایک بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ دوسری بات، اب میں آپ سے کہوں کہ آپ جب نماز شروع کرتے ہو تو آپ کہاں سے نماز شروع کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوا؟ تکبیر کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہو؟ ثنا پڑھتے ہو۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہو، پھر بسم اللہ پڑھتے ہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، پھر کوئی سورت پڑھتے ہو، پھر رکوع، یعنی آذان چل رہے ہیں، آذان چلتا جا رہا ہے، چل رہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تکبیر کہنے کے بعد ثنا کی بجائے درود پڑھو۔ آپ پڑھو گے؟ آپ کہو گے یہ کون سی بات ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی بجائے آپ درود پڑھو گے؟ آپ کہو گے مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جب قرات کرتے ہو تو قرات کی جگہ آپ درود پڑھو۔ آپ پڑھو گے؟ نہیں پڑھ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں چلو رکوع کے اندر درود پڑھو، آپ نہیں پڑھتے ہو۔ میں کہتا ہوں رکوع سے اٹھنے کے بعد درود پڑھو، آپ پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ میں کہتا ہوں سجدے میں وہاں درود پڑھو،
آپ پھر بھی نہیں پڑھے. میں کہتا جو عطیات میں بیٹھ کے یہاں درود پڑھو, آپ پھر بھی درود نہیں پڑھتے ہو. تو آپ کہو کہ مفتی صاحب پاگل ہو گئے یا ہمیں پاگل بنا رہے ہیں. آپ سمجھنا میری بات کو. تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ نماز میں کس جگہ درود پڑھنا ہے, تو آپ نے کہا مفتی صاحب جس وقت عطیات کے اندر بیٹھ کر, اور وہ بھی آخری رکعت کی عطیات میں بیٹھ کر, جب آپ کہتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد اب درود پڑھنا ہے. تو میں نے کہا اسی طرح اب میں آپ سے کہوں کہ یہ طریقہ کس نے بتایا یہاں درود پڑھنا ہے, تو آپ کہو گے ہمارے نبی نے بتایا. تو میں کہوں گا جب کہ نبی نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز میں درود کس جگہ پہ پڑھنا ہے, تو پھر نبی نے یہ بھی بتایا کہ آذان شروع کرنے سے پہلے درود نہیں پڑھنا, آذان کے آخر میں درود پڑھنا ہے. تو نبی نے یہ بھی تو بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ تو نبی نے ہر چیز کا اپنا اپنا جگہ محل بتایا ہے کہ کس کام کو کس وقت اور کس جگہ پہ کرنا ہے. سمجھ آئے گا مسئلہ یہاں تک؟